ہاں تو یہ اسکردو تھا، جھیل ستپارا سے نکلنے والی ندی کے اس پار چاروں طرف پہاڑ، برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، توت اور خوبانیوں کے باغات، ریتلے مٹیالے کھیت اور ریتلے راستے۔ کبھی یہ علاقہ سندھ کی گزرگاہ تھا، دریا نے راستہ بدل لیا تو زرخیز زمین نکل آئی اور لوگ آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں بوخا نامی راجے نے 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسے آباد کیا تھا۔ دو بلتی زبان میں اس پست جگہ کو کہتے ہیں جو بلندیوں کے درمیان واقع ہو، اور اسکر گیالپو اس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا، اس لیے بہت اغلب ہے کہ بوخا نے اپنے مورث اعلیٰ کے نام کا پہلا لفظ اسکر لے کر اس کے ساتھ دو لگا کر اسکردو کر دیا ہو۔ اگرچہ یہاں کی آبادی کا مذہب اسلام ہے، لیکن کسی زمانے میں پورے بلتستان میں بدھ مذہب کا دور دورہ تھا۔ ابھی بدھوں کی بہت سی روایات یہاں موجود ہیں اور لوگ نہایت ملائم مزاج کے ہیں۔ لداخ جس کی سرحدیں اس علاقے سے ملتی ہیں اب بھی بدھ مت کا پیرو ہے۔ تبت کی تہذیب کے دھیمے دھیمے اثرات بھی ملتے ہیں۔ تبت جو وسط ایشیا میں واقع ہے اور دنیا کی چھت کہلاتا ہے، اس کے شمال میں کوہستان کوئن لون ہے جو اسے مشرقی ترکستان سے جدا کرتا ہے۔ مشرق میں چین ہے، جنوب میں سلسلہ کوہستان ہمالیہ ہے جو اس ملک کو ہندوستان، بھوٹان اور نیپال سے الگ کرتا ہے۔ مغرب میں لداخ، کشمیر اور اسکردو ہیں۔ اس کی سطح مرتفع سمندر سے اوسطاً 16,000 فٹ بلند ہے۔ اسی سطح مرتفع میں ایشیا کے بڑے بڑے دریاؤں کے منبع اور بالائی وادیاں واقع ہیں۔ یہیں سے دریائے برہم پتر، ستلج اور گھاگرا ہندوستان کی طرف، سندھ پاکستان کی طرف اور میکانگ، کوانگ ہو اور یانگ سی کیانگ چین کی طرف جا نکلتے ہیں۔ اگرچہ تبت اب چین کا علاقہ ہے، لیکن کسی دور میں اسکردو لداخ کا علاقہ تبت کی تہذیب کا ایک حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تبت کی طرح اسکردو میں آج بھی اخلاقی یا سماجی جرائم برائے نام ہیں۔ ایک روایت یہاں اور بھی مشہور ہے کہ کسی زمانے میں تبت سمندر کے نیچے دبا ہوا تھا، رفتہ رفتہ پانی نیچے اتر گیا اور زمین برآمد ہونے لگی، حتیٰ کہ سارا تبت سمندر کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ پھر سردی نے پہاڑوں کو ڈھانپ لیا اور چوٹیوں پر برف جمنے لگی اور اس سے ندی نالے جاری ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جنگل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ درختوں، پودوں اور گھاس پھوس کے پھلنے پھولنے سے جنگل گھنا ہو گیا تو جنگلی جانور پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں میں درندے بھی تھے اور چرند پرند بھی۔ چنانچہ دیوتاؤں کو خیال ہوا کہ اب اس ملک میں انسان پیدا ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیوتا چنرس زیکس نر بندر کی شکل میں نمودار ہوا اور دیوی ڈولما ایک خونخوار قسم کی مادہ بندریا کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہوئی۔ ان دونوں کے اختلاط سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے 3 کی خصلت باپ کی طرح نرم تھی اور 3 ماں کی طرح خونخوار تھے۔ ان کی نسل نے بہت ترقی کی، تعداد بھی بڑھ گئی اور بتدریج دماغی اور جسمانی ترقی کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد یہ آبادی انسان کے درجے پر پہنچ گئی اور انسان نے جا بجا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہنا شروع کیا۔ یہ روایت علم طبقات الارض کے انکشاف اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی پوری تصدیق کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کراچی کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتائیں، جو گزشتہ 2 ماہ سے گلگت اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں آنکھوں کے کیمپ لگاتا رہا تھا، اور اس عرصے میں اس نے وہاں کی کئی تاریخی کتابیں پڑھ ڈالی تھیں۔ ڈاکٹر جس نے ڈاک بنگلے کے قریب آئی کیمپ لگا رکھا تھا، خود بھی اپنے سٹاف اور مریضوں کے ساتھ خیموں میں رہتا تھا، مفت علاج کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اسے دیوتا کی طرح پوجتے تھے۔ امتل نے اس کی باتیں سن کر کہا، جو کچھ آپ نے کہا اگر واقعی تبت کی تاریخ میں لکھا ہے تو پھر نظریہ ارتقاء کا سارا کریڈٹ ڈارون کو جاتا ہے اور نہ ہی طبقات الارض کے عالموں کو، کیونکہ تبت والوں کا نظریہ نہایت قدیم بلکہ قبل از تاریخ کا لگتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، ڈاکٹر بولا۔ دراصل ان لوگوں کو نہ پبلسٹی کی ضرورت تھی اور نہ ان کے پاس ذرائع تھے اور نہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اب بھی لوگوں کے اعتقادات اور سادگی دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ یہ 20ویں صدی کے لوگ نہیں ہیں۔
گویا ہم نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، امتل تجسس سے بولی۔ ہاں ہم نے، ڈاکٹر نے تائید کی۔ کمیونزم، سوشلزم اور جمہورزم کے نعروں نے، جابر اور ذہین آدمی نے اظہار تشخص کے جنون میں دنیا کو لوٹا ہے۔ امتل نے زومانی نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا ڈاکٹر ہمارے لیے کام کا آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں ڈاک بنگلے میں 2 کمرے مل گئے تھے، دوپہر کا کھانا بھی ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ کھایا۔ ڈاکٹر، جس کی عمر 45-46 سال کے لگ بھگ تھی، کراچی کے بورا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ زرد رنگ کا یہ چھوٹا سا منحنی آدمی بلا کا خوش باش، نفیس اور بزلہ سنج آدمی تھا۔ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاؤں میں سپرنگ لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جیسے اڑنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ اس کے لڑکیوں کی طرح نرم نرم اور کمزور ہاتھوں میں بلا کی شفا تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری اور چمکدار تھیں۔ وہ ہنستا تھا تو اس کے مسوڑے اوپر تک نظر آتے تھے، تب وہ غیر مؤثر آدمی لگتا تھا، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو اپنے قد سے 6 گنا بڑا لگتا، کیونکہ اس کی باتیں نہایت اثر انگیز ہوتی تھیں۔ شام کی چائے کے بعد وہ ہمیں جھیل ستپارا لے گیا، جو اسکردو سے 5 میل اوپر دیوسائی روڈ پر تھی۔ وجہ تسمیہ یہ تھی کہ 7 برفانی نالوں کا پانی اس میں جمع ہوتا تھا۔ یہاں ڈاک بنگلہ بھی تھا۔ جھیل خاصی وسیع خشک پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی، مگر وہ جھیل سیف الملوک والی بات کہاں۔ جھیل سے ایک زوردار ندی اسکردو کی طرف نکلتی ہے، جو سارے علاقے کو سیراب کرتی ہوئی دریائے سندھ میں جا ملتی ہے۔ جب ہم واپسی کے لیے جیپ میں بیٹھ گئے تو امتل نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر، آپ نے جو اظہار تشخص والی بات کہی تھی، اس کے کیا معنی تھے؟ اس کے معنی بے حد وسیع ہیں، ڈاکٹر بولا۔ مثلاً ایک فاتح ہے، وہ اس شوق میں کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے کہ تاریخ اسے غیر معمولی جنرل کے روپ میں یاد رکھے، مثلاً سکندر، چنگیز خان، نیپولین اور اسی قبیل کے دوسرے۔ مگر افسوس ہے کہ تاریخ ایسے لوگوں کا مقصد پورا کرتی رہی ہے اور ان سے غیر معمولی سلوک روا رکھتی رہی ہے۔ اسی طرح ایک شاعر، ایک ادیب جو عام آدمی سے زیادہ ذہین ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، ایک فاتح سے زیادہ اظہار ذات کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ وسیع و عریض کائنات میں اربوں آدمیوں کی موجودگی میں انہی کی طرح خود کو عام سطح پر، یا یوں کہیے کہ حقیر سطح پر پاتا ہے تو تلملا اٹھتا ہے۔ ذرے کی کم مائگی کا احساس اسے اظہار تشخص کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ نہیں مانتا کہ وہ حقیر ہے، کمتر ہے، بلکہ ثابت کرتا ہے کہ وہ لافانی ہے، امر ہے، اس کی ذات نہایت اہم ہے، اور یوں وہ تخلیق کا لاوا اگلتا ہے، لیکن جب مرنے کے قریب آتا ہے تو روتا ہے اور اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دیکھ کر بلکتا ہے کہ یہ ننھی منی جان اس کے اظہار تشخص کے جنون کو زندہ رکھ سکے گی یا نہیں۔ امتل نے کہا، ڈاکٹر، آپ نے جو خیراتی کیمپ لگا رکھا ہے، میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ بھی شخصیت کا اظہار کر رہے ہیں اور دنیا کو فتح کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر جلدی سے بولا، لیکن میرا رویہ منفی نہیں ہے اور نہ مصور کی حد تک بے مقصد ہے۔ یعنی یہ کہ مصور جب اپنی شخصیت کا اظہار ایک تصویر کی شکل میں کرتا ہے تو اس سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک اندھا اس تصویر سے کس طرح محظوظ ہو سکتا ہے؟ بلکہ آنکھوں والے بھی محروم رہتے ہیں، کیونکہ تصویر گلاب کے قدرتی پھول سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ فیشن یا افتخار کے طور پر کروڑ پتیوں کے ڈرائنگ روموں میں سجائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی اظہار تشخص کا ایک پہلو ہوتا ہے، ورنہ عام آدمی کا اس تصویر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں مونا لیزا کی مسکراہٹ میں آج تک کوئی معنی پیدا نہیں کر سکا۔ اسی طرح پکاسو کے تصویری احساسات کو میں کس طرح عزت دے سکتا ہوں؟ جس شخص کی موٹر درد ذہ میں مبتلا بیوی کو اسپتال پہنچانے کے بجائے ایک موسیقار دوست کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھیج دی جائے، اس کی تصویر میں جذبے کی سچائی کس طرح آ سکتی ہے؟ کروڑوں روپے کمانے والے پکاسو نے انسان کے لیے کیا کیا؟ میں تو پھر بھی ایک کام کر رہا ہوں، نگر نگر گھومتا ہوں، لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھاتا ہوں۔ پکاسو کی تصویر کی تو ایک قیمت لگ جاتی ہے، 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000 روپے، مگر میں وہ آنکھ جو 1 کروڑ میں بھی نہیں خریدی جا سکتی، میں اس میں بلا معاوضہ رنگ بھرتا ہوں۔ اس لیے میرا اظہار تشخص نسبتاً تعمیری ہے۔ آپ کو اپنے کام پر فخر ہے،
امتل نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ میرا اظہار تشخص نپولین کی طرح نہیں ہے اور نہ میں پکاسو کی طرح سوداگر ہوں۔ میں نے اپنی روح کی بالدگی کے لیے یہ کام شروع کیا ہے۔ جس طرح کسان سال بھر ہل جوتتا ہے، پھر زمین کا نم دیکھ کر اس میں دانہ ڈال دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ زمین کے بھورے سینے سے کونپل پھوٹے، آخر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب اس کی سال بھر کی محنت سفل ہوتی ہے اور زمین سے سبز کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں، تب اس کی روح شادکام ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہی عمل دہراتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ایک اندھے کی آنکھ میں جب نور کی کرن پھوٹتی ہے تو گویا خدا کا اظہار ہو جاتا ہے۔ امتل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ خدا کو مانتے ہیں؟ خدا کو نہ مان کر مجھے کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ میں ہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، حیوان بن جاؤں، مگر اس کا کیا فائدہ؟ میرے خیال میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے اس پر بہت سوچا ہے، بہت سوچا ہے۔ مجھے خدا کی ضرورت ہے، اسے میرے سینے میں موجود ہونا چاہیے تاکہ میں اس سے فیض کی توقع رکھوں، کیونکہ میرے نزدیک خدا اور مذہب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ایک مربوط نظام اور سیرت انسانی کے لیے ایک خوشنما اسلوب پیدا کیا جائے۔ اگر بہتر زندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہو اور اس کے لیے مابعد الطبیعیات پر یقین کرنے کی شرط عائد ہوتی ہو تو اسے قبولنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کے حسن اور رعنائی کی یہ بہت کم قیمت ہے۔ امتل چپ ہو گئی۔ جیپ نیچے اتر رہی تھی۔ کیمپ تک اس نے کوئی بات نہ کی۔ شام کو کھانے سے پہلے میں کمرے میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ امتل آ گئی۔ رات کا کھانا ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ کیمپ میں کھانا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب بند کر دی تو وہ بولی، ڈاکٹر خاصا خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر تائید کی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ جو 1000 آدمیوں کی تلاش تھی ہمیں، غالباً اٹالین سیاح کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے۔ کمبخت شعر و ادب پر بھی تنقید کر رہا تھا۔ میں تو اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ شعر میں زندگی کا پرچار ہو نہ ہو، مگر خوبصورت شعر میں روح کے گداز کا احساس تو ہوتا ہے۔ میں شاعری کو بالکل رد نہیں کرتا، ڈاکٹر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی شعر بالکل الہام کی طرح اترتا ہے، جیسے کسی اللڑ دوشیزہ کی زبان سے لوک گیت جنم لیتا ہے۔ لیکن قافیہ ردیف کی فہرستیں سامنے رکھ کر شعر کہنا شاعری نہیں ہوتی، اور نہ نظریات کے کنویں میں بند ہو کر شاعری کی جا سکتی ہے۔ اصل شاعر شعر کہتا نہیں، شعر اگلتا ہے، جیسے سمندر اپنے کناروں پر موتی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شاعری پر آپ کی تنقید ناجائز ہے۔ کس طرح ثابت ہوتا ہے خاتون؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آپ فطری شاعری کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں خاتون۔ جس دنیا میں لوگ پیغمبروں کی باتیں نہیں سنتے، الہامی کتابوں کو نہیں مانتے، وہاں شاعری کی صداقت کون مانتا ہے؟ آخر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ خوبصورت سے خوبصورت شعر بھی پینسلین کے انجیکشن کا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، شاعری انسان کے دکھ ختم نہیں کر سکی۔ میں سمجھتی ہوں ایک فطری شاعر بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا پینسلین کا موجد۔ دونوں نے انسان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچا ہے۔ ایک انسانی جسم کے زخموں کا علاج کرتا ہے، دوسرا اس کے مجروح جذبوں کو تسکین بخشتا ہے۔ ایک جسمانی احتیاج ہے، دوسرا روحانی احتیاج۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں موجود ہیں اور دنیا سکھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں خاتون، میں مانتا ہوں، لیکن جہاں تک اظہار ذات کا تعلق ہے، ہر فنکار کا بڑا مسئلہ اظہار ذات کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی انا کے اظہار میں انتہا پسند ہوتا ہے۔ اگر وہ سماج سے نہ ڈرتا تو بلا دریغ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ امتل ہنس پڑی۔ شکر ہے ہمارا عقیدہ ایک خدا پر ہے، ورنہ خداؤں کی اتنی بڑی فوج سے کس طرح نمٹتے۔ حرف آخر کہلوانے کے ذوق نے دنیا کو کس قدر تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ رات کے کھانے کے لیے ڈاکٹر کے کیمپ میں پہنچے تو وہاں کڑی ہماری منتظر تھی، یعنی ڈاکٹر ہمیں دعوتی کھانے میں کڑی کھلا رہا تھا۔ ایک ایسا آدمی جس میں ذرا بھر تکلف نہیں تھا کہنے لگا، 30-35 روپے کا مرغ کھلاتا تو آپ کو ہضم ہی نہ ہوتا، کیونکہ یہ اسراف ہے۔ اتنے روپے سے انجیکشن خریدنا زیادہ بہتر کام ہے۔ امتل کو اس کا یہ رویہ بہت شاندار لگا۔
انجیکشن خریدنے کے لیے جتنے روپوں کی ضرورت ہو میں اور وسیم صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے خاتون، اس کام کے لیے پیسہ جہاں سے بھی ملے ہم لینے میں باک نہیں سمجھتے، لیکن ابھی میرے پاس وہ پیسہ ختم نہیں ہوا جو اچھے دنوں میں انکم ٹیکس سے بچایا تھا۔ میں معمولی ڈاکٹر نہیں ہوں، لاکھوں روپیہ کمایا ہے۔ اس زمانے میں بڑا جغادری قسم کا کمیونسٹ تھا اور ملحد بھی، کئی کمیونسٹ ممالک کا دورہ کر چکا ہوں، پبلسٹی کی مد میں لاکھوں روپے کا ہیر پھیر کر چکا ہوں۔ ایک زمانہ تھا چائنا ڈش سے کم پر طبیعت نہیں ٹھہرتی تھی، لیکن ایسی رت بدلی کہ اب کڑی میں جان آ گئی ہے۔ شراب بھی چھوڑ دی ہوگی؟ امتل نے بے ساختہ پوچھا۔ شاید نہ چھوڑتا اگر ہاتھوں میں لرزہ پیدا نہ ہوتا۔ سوچا میرے ہاتھ ہی تو ہیں جو بجھی ہوئی آنکھوں میں نور بھرتے ہیں۔ چنانچہ بے ایمانی کی آخری حدوں کو چھو کر مجھے خیال آیا تھا کہ اب اس سے آگے تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، لہٰذا پر جلنے سے پہلے ہی لوٹ آیا۔ پر جلنے کا تماشا بھی دیکھ آتے، کیا حرج تھا؟ پھر میں سکردو کیسے پہنچتا؟ آپ سے ملاقات کیوں کر ہوتی؟ پھر میں بنجارہ بھی نہ کہلا سکتا۔ آپ نہیں جانتی بنجاروں سے مجھے کس قدر لگاؤ ہے، کیونکہ میری طرح ان کا بھی کوئی وطن نہیں ہوتا، نہ کسی قومیت کا دعویٰ کرتے ہیں نہ کسی نسل کا۔ جہاں جاتے ہیں وہی ان کا وطن ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی نسل ان کے لیے اجنبی نہیں ہوتی۔ یہ عالمی برادری کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی زبان، کوئی تہذیب، کوئی خطہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، کیونکہ بنجارے میں انسان دوستی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے حلق سے دنیا کو فتح کرتا ہے۔ میں نے امتل کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر نے وہی بات کہی ہے جو آپ نے بلوچستان کے خانہ بدوشوں کے خیمے دیکھ کر کہی تھی۔ اچھا، تو گویا آپ مجھ سے متفق ہیں؟ ڈاکٹر نے میری بات سن کر امتل سے کہا، ہاں ٹھیک تو ہے، بنجارے کو گھر کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ ہر اس زمین پر خیمہ اگا دیتا ہے جہاں کوئی دوسرا ایک تنکا بھی نہیں اگا سکتا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ کوئی اسے نہیں ٹوکتا کہ یہ زمین میری ہے۔ وہ اپنی مرضی سے بسیرا کرتا ہے اور اپنی مرضی سے چل پڑتا ہے۔ بنجارے سے کوئی آدمی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ کاش انسان جس طرح بنجارے سے سلوک روا رکھتا ہے دنیا کے دوسرے انسانوں سے بھی یہی رویہ اختیار کر سکتا۔ امتل نے خوش ہو کر کہا، پچھلے دنوں ہمیں ایک اٹالین سیاح ملا تھا، وہ بھی آپ کی طرح پختہ کار بنجارہ تھا، ایک ہی نشست میں ہمارا دوست بن گیا تھا۔ تیسرے وسیم صاحب ہیں، چوتھی میں ہوں، 4 درویشوں کی ٹولی تو بن گئی ہے۔ اگر ہماری تعداد 1000 ہو جائے تو ایک نئی بستی بسائی جا سکتی ہے۔ ہم اپنی چلتی پھرتی بستی کو لے کر پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں۔ ایک شرط پر میں اس بستی میں آؤں گا کہ سارے درویش اپنے آبائی مذہب اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئیں، ورثے میں ملے ہوئے تعصب کا جامہ وہیں اتار دیں۔ باپوں کے عقیدوں کو ہماری بستی تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہمیں اپنے طور پر خدا کو پہچاننا ہوگا۔ ڈاکٹر امتل تحکمانہ لہجے میں بولی، جو درویش 1000 گنتی میں آنے کی اہلیت رکھتے ہوں وہ اتنی بار ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ کس کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ڈاکٹر نے فوراً اقرار کر لیا، لیکن 1000 کی گنتی پوری کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ہم آرزو کر سکتے ہیں کہ گنتی تو پوری ہو، جیسے شاعر اور ادیب بہتر مستقبل کا سندیسہ دیتے رہتے ہیں، بس ایسے ہی ہم بھی ایک نہ ختم ہونے والا انتظار کرتے رہیں۔ گویا آپ بھی میری طرح انتظار کا تکلف پسند نہیں کرتے۔ ہم دونوں سے مستقل مزاج تو وسیم صاحب ہیں، وہ انسان سے مایوس نہیں ہیں۔ تو پھر یہ درویش نہ ہوئے نا؟ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا۔ میں نے پرعزم لہجے میں ڈاکٹر کی بات کاٹی، اگر درویشوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط ضروری ہو کہ آدمی یقینی مستقبل پر یقین نہ رکھے تو پھر میرا نام نکل ہی جائے گا، کیونکہ میں انسان کے یقینی مستقبل کا خواب ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ آپ جس طرح کے خدا کی تلاش میں ہیں میں اسے مان لوں گا، بشرطے کہ انسان کے بہتر مستقبل کی ضمانت مل سکے۔ ٹھیک ہے، زندگی پر یقین رکھنا چاہیے، ڈاکٹر بولا، لیکن اگر کنفیوژن بھی رہے تو کیا حرج ہے؟ تأمل، تجسس، تشکیک اور تذبذب زندگی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جس طرح شفاف ندی کا پانی انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے،
اسی طرح شہر کا گٹر بھی تمام گھروں کی گندگیاں شہر سے دور لے جاتا ہے۔ آپ کا یقین شفاف ندی سے ہی وسیم صاحب، مگر ہمارا کنفیوژن بھی گٹر کی طرح اچھے نتائج کی تلاش میں سفر جاری رکھتا ہے۔ یعنی ایک حد تک آپ ذوق یقین کو معیار نہیں مانتے؟ امتل نے پوچھا۔ ہاں، میں نہیں مانتا، لیکن میں محض علم کو بھی معیار نہیں مانتا۔ میں علم اور یقین کا امتزاج چاہتا ہوں۔ اس کی مثال خود میری زندگی ہے۔ جو میرے خیالات ہیں میں وہی ہوں، اور جو میں بننا چاہتا ہوں وہ میں بن گیا ہوں۔ میں نے دنیا نہیں چھوڑی اور نہ ہی میں نے انسان کو چھوڑا ہے۔ نہ میں نے نیک آدمی کی تلاش کی اور نہ برے آدمی سے بھاگا ہوں۔ میں مسلمان کے علاوہ بھی ہر مذہب کے آدمی کی آنکھ کو چھوتا رہا ہوں۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کام کیا ہے، کیونکہ میں انسانوں کو چھوتا رہا ہوں۔ ایسے میں اگر انہوں نے جلا پائی ہے تو مجھے بھی روشنی ملی ہے۔ یہ علم اور یقین کے اشتراک کا ثمر ہے۔ میں نے پوچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ آفاقی ہے اور آپ کے متعمل اور متذبذب کردار سے دنیا کی اصلاح ہو جائے گی؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ مجھ میں نہ بدھ کی شکتی ہے اور نہ عیسیٰ کا صبر، اور نہ میں محمد کی طرح مکمل انسان ہوں کہ کائنات کے رمز جانوں اور انسان کی اصلاح کا بیڑا اٹھاؤں۔ البتہ زمین کی گردش، چاند اور سورج کی فعالیت اور کائنات کا منظم کردار مجھے ایک سپر پاور کا احساس دلاتا ہے۔ یہی احساس ہے جو مجھے انسان سے پیار کی تلقین کرتا ہے اور میرا مزاج اسے قبول کرتا ہے۔ اب اس سے انسان کی اصلاح ہو یا نہ ہو، مگر میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں اور اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح بعض لوگ پیسہ پیدا کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں، بعض عبادت سے مسرت حاصل کرتے ہیں، میں بھی اس طرح خوشی حاصل کرتا ہوں۔ اب اس میں کس حد تک آفاقیت ہے نہیں جانتا، لیکن میں اپنے اس عقیدے کے لیے کام کرتا رہوں گا کہ اندھے کی آنکھ میں جب نور کی کرن پھوٹتی ہے تو گویا خدا کا ظہور ہو جاتا ہے۔ امتل نے کہا، یہ بھی تو ایک چھوٹی موٹی خدائی ہوئی نا کہ آپ نے اپنی الگ جنت بسا رکھی ہے۔ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی اپنے سینے کے اندر کی سچائیوں اور قدورتوں سے خدا بن کر نپٹے اور نمٹ سکے تو پھر جنت بسانے میں کیا حرج ہے؟ امتل چپ ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، ہمارے سینے میں دوزخ اور جنت دونوں موجود ہیں۔ میں اسے مقدر تو نہیں کہوں گا، ہاں اہلیت کہہ سکتا ہوں کہ دوزخ سے بچ نکلیں اور جنت میں داخل ہوں، جس طرح مادام کیوری نے دنیا کے تمام مفاد ٹھکرا کر اپنے من کی جنت میں داخلہ لیا تھا اور سرخرو ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، مادام کیوری سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو مفاد کی خاطر دوزخ قبول کرتے ہیں۔ کیا علاج اور کیا کیا جائے اگر دوزخ سے بچنے کی اہلیت نہ ہو؟ یہی تو رونا ہے وسیم صاحب، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ 1000 پورے نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو اپنی مسرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم مر کر بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے تو پھر جینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں جینے کی امنگ ہے ہم ان کے کام آ سکتے ہیں۔ ان کی امنگ کو تقویت پہنچانا بھی ایک کام ہے، اور یہ دنیا کے بہت سے کاموں سے زیادہ اچھا کام ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اٹالین سیاہ سے بھی زیادہ خوبصورت آدمی ہے، کیونکہ وہ لمحہ بلمحہ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس کا ابھرا ہوا ماتھا جو پہلی ملاقات میں بے ڈول اور مزے کا خیز معلوم ہوا تھا، اب اپنی انفرادیت کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ اٹالین سیاہ کو میں نے ایک طرح سے بالواسطہ پہچانا تھا، لیکن ڈاکٹر کو میں بلا واسطہ پہچان رہا تھا، کیونکہ دونوں میں اتنا فرق تو واضح نظر آ رہا تھا کہ ایک کے ہاتھ میں ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹے تھے تو دوسرے کے ہاتھ میں نورانی کرنوں کے گچھے، جس سے وہ اندھوں کی آنکھیں رفو کرتا تھا اور کڑی میں ٹراؤٹ مچھلی کے مزے اڑاتا تھا۔ امتل حسب معمول چپ تھی۔ اسے جب بھی کوئی بات پسند آتی تھی سوچوں کے سمندر میں اتر جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ایک آدمی تو ایسا ملا جو امتل کی طرح ذہین ہے، امتل کی طرح زندگی کو سمجھتا ہے اور امتل کی طرح زندگی سے شاکی بھی ہے، لیکن ایک بات میں امتل سے بھی افضل ہے کہ زندگی سے شدید پیار کرتا ہے، پیار بھی ان معنوں میں کہ انسان کے روگ دور ہو سکیں۔ اور پھر مجھے اس پر بھی خوشی ہو رہی تھی
کہ امتل اس کے رویے کو انفرادی فعل سمجھ کر رد نہیں کر رہی تھی بلکہ چپ ہو گئی تھی۔